محترم ناظرین کرام، یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جس طرح ہر چیز کے کیٹیگریز ہوتے ہیں، سٹیجز ہوتے ہیں، گریڈز ہوتے ہیں، درجے ہوتے ہیں، اسی طرح ایمان کی بھی شعبے ہیں، سٹیجز ہیں اور کیٹیگریز ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایمان کے 70 سے کچھ اوپر کے شعبے ہیں، حصے ہیں، اور مکمل مومن، مکمل مسلمان ہم اس بندے کو کہیں گے جن میں یہ کل شعبے یعنی ٹوٹل 77 شعبے ہیں۔ 77 شعبے جس مسلمان میں موجود ہو وہ مکمل ایمان والا ہے اور مکمل مسلمان ہے، اور جس بندے میں جتنی بھی کم ہو وہ اتنی ہی کم درجے کا مومن اور مسلمان ہے۔ تو ہر بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ 77 شعبے سارے کے سارے اپنے بدن، اپنی جان میں لائے، تاکہ وہ مکمل مسلمان بن جائے اور اس کی آخرت اور دنیا سنور جائیں اور کامیاب ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے کچھ زائد شعبے ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑا کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے لیے کلمہ طیبہ پڑھنا لازمی ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں نے کلمہ بھی نہیں پڑھا ہو اور میں مسلمان بھی ہوں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایمان کے لیے کلمہ طیبہ پڑھنا لازمی جز ہے۔ اور اس کے بعد حضور پاک فرماتے ہیں کہ ایمان کی سب سے چھوٹی جز یہ ہے کہ راستہ میں کوئی کانٹا، لکڑی، پتھر پڑا ہو، آپ نے اس کو ہٹا دیا۔ حضور پاک کا ارشاد ہے، ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، اور یہ بھی بلائی اور نیک عمل ہے کہ آپ راستے پر گزر رہے ہیں اور راستے میں کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے، آپ نے اس کو ہٹا دیا تاکہ کسی کے پاؤں میں نہ چبھ جائے۔ کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے تاکہ کوئی اس سے پھسل نہ جائے۔ کوئی اور تکلیف دہ چیز پڑا ہوا ہے اور آپ نے اس کو راستے سے ہٹا دیا، تو یہ بلائی ہے، صدقہ ہے، نیکی ہے، اور یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اسی طرح آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان کے حصوں میں شرم و حیا بھی ایک حصہ ہے۔ شرم، معزز سامعین کرام، حضور پاک فرماتے ہیں اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب آپ سے شرم و حیا چلی جائے تو آپ جو کچھ بھی چاہیں آپ کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے۔ تو شرم و حیا جو ہے نا، یہ ایمان کی بہت اعلیٰ، قیمتی اور بڑی جز ہے۔ شرم و حیا بہت ضروری ہے، اور یہ اخلاق کے اعلیٰ درجے میں آتا ہے۔ تو قدم بقدم انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ میں حیا پیدا کرے، شرم پیدا کرے، بے شرمی اور بے حیائی سے خط الوسع اجتناب کرنی چاہیے۔ آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نمبر 1 اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، یعنی پہلا درجہ 77 شعبوں میں یہ ہے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اپنی ذات کے لحاظ سے اور اپنی صفات کے لحاظ سے وہ موجود ہے، اور تمام کائنات پر اس کا مکمل کنٹرول ہے۔ دنیا میں جو کچھ چل رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل، اس کی کنٹرول اور اقتدار اور طاقت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مکمل طور پر آپ کا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہوگا، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے کہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاون ہیں، یہ فلانا پیر، یہ فلانا بزرگ، یہ فلانا پیغمبر اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاون ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی معاون نہیں ہے۔ حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے کہ وہ حضور پاک کا معاون ہے۔ اگر آپ نے یہ عقیدہ رکھا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا۔ یقیناً کہ سارے مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے بڑا درجہ، اعلیٰ درجہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ لیکن اللہ پاک کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی کام میں شریک نہیں کرنا۔ اللہ پاک دنیا کا نظام تنہا چلاتا ہے، کوئی بھی اس نظام کے چلانے میں اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، اور ہر مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ نمبر 2، یہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا سب چیزیں پہلے موجود نہیں،
یعنی یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ پہاڑ، یہ ستارے، یہ سورج، جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ کچھ بھی نہیں تھی، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود تھی، اور یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیے۔ یہ عقیدہ رکھنی چاہیے۔ نمبر 3، یہ یقین رکھنا کہ فرشتے موجود ہیں۔ فرشتوں کے بارے میں یہ یقین رکھنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ جتنی بھی فرشتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے نبھائے ہوئے کام سر انجام دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے معاون نہیں ہیں، نہیں ہو سکتے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک کوئی راز ہے کہ اس نے فرشتے پیدا کیے اور فرشتوں کو مختلف کام سونپ دیے گئے ہیں۔ فرشتوں کی تعداد کا علم کسی کو بھی نہیں ہے، لیکن فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف ڈیوٹیز سپرد کیے ہوئے ہیں۔ کسی کو عبادت پر مامور کیا ہے، کوئی قیامت تک قیام کی حالت میں کھڑا ہوا ہے، کوئی رکوع کی حالت میں ہے، کوئی سجدے کی حالت میں ہے، کوئی قادے کی شکل میں ہے، کوئی مختلف شکلوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ کوئی بیت المعمور سے یعنی خانہ کعبہ کے بالکل سیدھ میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے بیت المعمور ہے، ساتوں آسمانوں کے اوپر، اور اس کے ارد گرد فرشتے طواف کر رہے ہیں۔ ان فرشتوں کی ڈیوٹی قیامت تک یہی رہے گی۔ یہ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے۔ بس فرشتے جو ہیں نا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عرش کو تامے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا عرش بغیر فرشتوں کو بھی تام سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا اس میں جو بھی راز ہے اس پر یوں ہی عقیدہ رکھنا چاہیے۔ فرشتوں کی تعداد کا علم تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے، لیکن 4 فرشتے زیادہ مشہور ہیں اور اللہ تعالیٰ کے مقرب اور بڑے فرشتے ہیں۔ ان میں پہلا حضرت جبرائیل علیہ السلام، دوسرا حضرت میکائیل علیہ السلام، تیسرا حضرت اسرافیل علیہ السلام، اور چوتھا حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کرام کی طرف اللہ تعالیٰ کی وحی، احکامات اور پیغامات انبیاء کرام کو پہنچاتے تھے۔ اب اس کی ڈیوٹی ختم ہو گئی۔ دوسرے نمبر پر حضرت میکائیل علیہ السلام ہے۔ دنیا کی جتنی بھی نظام ہے، چاہے بارش برسانا، چاہے اور نظام چلانا، یہ حضرت میکائیل علیہ السلام کی ذمہ لگا دیا ہے۔ تیسرا بڑا فرشتہ، مقرب فرشتہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے۔ اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن سور پھونکیں گے، جس سے ساری مخلوق فنا ہو جائیں گی۔ پھر دوسرا سور پھونکیں گا تو اس سے ساری مخلوق دوبارہ پیدا ہوگی اور میدان محشر میں جمع ہوں گی۔ اسرافیل علیہ السلام کی صرف یہی ڈیوٹی ہے۔ چوتھے نمبر پر حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے، جس کو ملک الموت بھی کہا جاتا ہے۔ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی یہی ہے کہ وہ تمام ذی روح کی روح قبض کرتے ہیں، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جنات ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ حیوانات ہو، چاہے وہ حشرات الارض ہو۔ اسرائیل کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ ان سے روح قبض کر لیں گے اور آخر میں اپنی روح خود بخود قبض کر لے گا۔ یہ اس کی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے۔ نمبر 4، یہ یقین کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں پیغمبروں پر اتاری ہیں وہ سب سچی ہیں، البتہ اب چونکہ قرآن مجید کے سوا دوسری کتابیں اصلی حالت میں محفوظ نہیں، اس لیے ان پر عمل نہیں رہا۔ ایک مسلمان، ایک مومن بندے کو یہ یقین کر لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں نازل کی ہیں وہ بالکل برحق اور سچے ہیں۔ سامعین کرام، یہ کتنی تھی؟ اس کی تعداد 104 ہے۔ 100 صحیفے تھے جو کہ مختلف انبیاء کرام پر نازل کیے تھے، اور 4 بڑی کتابیں ہیں۔ ان میں پہلی کتاب توریت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ دوسرا کتاب زبور ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ تیسرا کتاب انجیل ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا، اور چوتھی کتاب قرآن پاک ہے جو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا۔ اب مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ مسلمان صرف اور صرف قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، اس پر عمل کریں گے، اور
ان کا پرچار کریں گے۔ ان کے علاوہ پہلے جو تیسری کتابیں ہیں توریت، زبور، انجیل، اس پر تو ایمان لائیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور اس کے جتنے بھی احکامات ہیں اس پر عمل نہیں کریں گے، وہ اب قرآن پاک کی نزول سے منسوخ ہو چکی ہیں، اور چونکہ اس میں بہت زیادہ رد و بدل ہو چکی ہے تو اس وجہ سے بھی ان کتابوں کا دیکھنا بھی ٹھیک نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ غالباً توریت کا مطالعہ کر رہے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور بہت غصہ ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں اللہ اور آپ کی پناہ مانگتا ہوں، کیا بات ہے؟ حضور پاک نے فرمایا کہ جب ایک مرتبہ قرآن پاک نازل ہوا تو اس کے بعد دوسری کتابوں کا دیکھنا، مطالعہ کرنا بالکل ٹھیک نہیں۔ تو یہ تمام مسلمانوں کے لیے سبق ہے کہ قرآن پاک کے سوا دوسری کتابوں کا مطالعہ کرنا یا ان کے احکامات ماننا یا ان پر عمل کرنا یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں، لہٰذا